مراقبے کے دلائل اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں پر ہے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 2 آیتیں پیش فرمائی تھی، بلکہ ایک ہی آیت وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایک آیت یہ تھی، اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ تو قرآن مجید کی ان 2 آیتوں سے مراقبہ اور ذکر خفی اور ذکر قلبی کو حضرت نے ثابت کیا تھا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ احادیث میں کہاں پر اس کا تذکرہ ہے مراقبے کا، اور مراقبے کے فائدے کیا ہیں، یہ 2 باتیں آج کی مجلس میں آئیں گی۔ بخاری شریف میں کیف کان بدء الوحی کے باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے سے پہلے کے احوال کا جہاں ذکر کیا ہے، اس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وحی سے پہلے کئی دن آپ علیہ السلام توشہ لے کر غار حرا میں وقت گزارا کرتے تھے۔ اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے تو نہ نماز فرض تھی، نہ قرآن اترا تھا، نہ روزہ تھا، نہ وہاں پر کوئی اور معمول تھا، تو وہاں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ ذکر اللہ میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ مخلوق سے ہٹ کٹ کر اللہ سے لو لگانے کا نام ہی مراقبہ ہے۔ اسی واسطے پورے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، وہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، توشہ لے کر پہاڑ اور غار میں جا کر آپ بیٹھے ہیں اور یاد الہی میں مشغول ہیں۔ اب ہم تو ویسا نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ہفتے کا توشہ لے کر کسی غار میں چلے جائیں اور مخلوق سے کٹ کے بیٹھیں۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں کسی کونے میں اس تصور کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں گویا کہ ہم بھی کسی غار میں بیٹھے ہیں، مخلوق سے کٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے مشائخ اکرام مراقبے کی تعلیم دے کر نبی علیہ السلام کی اس سنت کو گویا کہ زندہ کر رہے ہیں، یا آپ کے اس عمل کی نقل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ رہتی ہے کہ بھئی آپ علیہ السلام یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ نبی بننے سے پہلے کیا ہے، تو نبی بننے سے پہلے جو بھی کریں گے تو وہ تو سنت نہیں ہوتا۔ سنت تو وہ ہے جو نبی بننے کے بعد آپ نے کیا ہو۔ نبی بننے سے پہلے جو کچھ بھی کیا ہو وہ دلیل نہیں ہوتا، دلیل تو وہ ہے جو نبی بننے کے بعد آپ نے کیا ہو۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل نبی بننے سے پہلے کا ہی تھا، لیکن نبوت کے خلاف نہیں تھا، اور آپ نے اس عمل سے منع نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ بھی تنہائی میں ذکر الہی میں مشغول ہونا، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو اس واسطے اس کی نقل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور نقل ویسے نہیں کی جا رہی ہے جس پر رہبانیت لازم آئے کہ بھئی پوری دنیا سے کٹ رہے ہوں، بلکہ نقل ایسی کی جا رہی ہے کہ مقصود اور منشا کو سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام وہاں پر عملاً، ظاہراً اور شکلاً سب سے کٹ کر ہی جا کر غار میں بیٹھ رہے تھے۔ ہم ویسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی گھر میں یہ تصور لے کر بیٹھ رہے ہیں کہ ساری مخلوق سے کٹ کر ہم بیٹھے ہیں، حالانکہ کٹ کر نہیں بیٹھے، بازو سارے گھر والے موجود ہیں۔ مقصود اللہ کی طرف توجہ اور دل کا مشغول یاد الہی میں ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ینادی منادی یوم القیامہ این اولو الالباب قالوا ای اولی الالباب ترید قال الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا کرے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مند سے کیا مراد، کون مراد ہیں؟
تو جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، کھڑے بیٹھے لیٹے، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدین، تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دوسری گویا کہ حدیث کی روشنی میں استدلال فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں غور کریں کہ فکر کرنے اور غور کرنے والوں کو جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی۔ غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن اگر حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھیں، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے پر حقیقی طور پر غور و فکر بندے کو تبھی نصیب ہوتا ہے جب اسے یاد الہی کثرت سے نصیب ہو۔ جو اللہ کو ہی یاد نہیں کرے گا تو وہ زمین آسمان کے پیدا ہونے میں کیا غور و فکر کرے گا؟ تو جس کو ذکر الہی کی کثرت نصیب ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اسے معرفت نصیب ہوتی ہے، اور معرفت کے نتیجے میں وہ غور و فکر کرتا ہے زمین کے پیدا ہونے میں، آسمان کے بنائے جانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے اختیار انسان اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ورنہ تو صرف زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا مراد ہے، وہ تو آج کے سائنسدان بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت کے سب سے بڑے ولی اور قطب اور ابدال تو سائنسدان ہونا چاہیے۔ حالانکہ محض غور و فکر مراد نہیں ہے، وہ غور و فکر مراد ہے جو یاد الہی اور کثرت ذکر الہی کے بعد ہوتا ہے۔ محض تحقیقات کرنے والے تو اکثر سائنسدان وہ خدا سے غافل ہوتے ہیں، بلکہ خدا کے منکر ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر وہ مسلمانوں سے زیادہ کائنات میں کرتے ہیں۔ تو گویا ہر وہ غور و فکر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد بنے، اس پر یہ فضیلت دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یاد الہی اور معرفت الہی نصیب ہونے کے لیے جو غور و فکر ہے، اسی غور و فکر کے لیے اگر ہم دوسرا نام دیں تو ذکر قلبی اور ذکر خفی سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام، ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ غور و فکر بھی ایک طرح کا ذکر ہے جو انسان زمین آسمان کائنات چاند سورج کو دیکھ کر کرتا ہے، اور ان چاند سورج وغیرہ کے ذریعے سے اس کے پیدا کرنے والے تک پہنچتا ہے اور دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مراقبے میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ایک طرف لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر وقت دنیا میں اور پاکیزہ جگہوں پر، کعبۃ اللہ پر اور مقدس مقامات پر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، لیکن ہم یہ سوچ کر بیٹھنا کہ وہ رحمت مجھے بھی مل رہی ہے، یہ سوچنے سے واقعتاً رحمت کا کچھ حصہ ملتا ہے، ورنہ تو اللہ کی رحمت کے بغیر دنیا چلے گی کیسے؟ اور حدیث میں تو ہے ہی کہ روزانہ کعبۃ اللہ پر اتنی رحمتیں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو رحمتوں کا نزول تو ہے، لیکن میں لینے کے لیے بیٹھوں وہ رحمت، یہ لینے کے لیے بیٹھنے کا نام ہی مراقبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غور و فکر کو افضل ترین عبادت اس لیے کہا جاتا ہے احادیث میں کہ اس میں غور و فکر میں دراصل ذکر کا معنی پایا جاتا ہے، اور جہاں ذکر کا معنی غور و فکر کے ساتھ پایا جائے تو اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو غور و فکر یاد الہی کے ساتھ ہو، غفلت الہی کے ساتھ نہ ہو، وہاں پر ایک چیز تو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔
تو غور و فکر چابی ہے معرفت نصیب ہونے کے لیے۔ تو جہاں بندہ غور و فکر کرے گا اسے معرفت نصیب ہوگی، اور دوسرا جہاں بندہ غور و فکر کرے گا یاد الہی کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ تو یاد الہی کے ساتھ کائنات میں غور و فکر کرنے سے دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک نعمت ہے معرفت الہی، دوسری نعمت ہے محبت الہی۔ اسی غور و فکر کو صوفیاء اکرام مراقبے کا نام دیتے ہیں کہ غور کرو اور سوچتے رہو۔ غور کرنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے؟ سوچو غور کرو اردو میں بولتے ہیں، سوچو غور کرو، تو سوچتے رہنا کہ بھئی اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ تو یہ غور و فکر ہوتے ہوتے انسان کو اللہ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور چنانچہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ جتنے سلسلے کے اکابر اور بزرگان دین سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو پہنچے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سب اسی مراقبے کی برکت سے پہنچے ہیں۔ انہوں نے کوئی اور بڑے بڑے وہ کارنامے نہیں کیے جو ہم نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو کیے ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا تو افسوس ہے۔ باقی ہے کہ وہ کیا کیے ہیں، مراقبے ہی کیے ہیں، لمبے لمبے 8 گھنٹے 7 گھنٹے کے۔ اور رہی بات مراقبے کے لیے صبح یا شام کا وقت دیا جاتا ہے، بھئی صبح میں کرو یا شام میں کرو، ان اوقات کی تعین کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فیما یذکر عن ربہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہی بارے میں اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعۃ اکفیک فیما بینہما، کہ عصر اور فجر کے بعد میرا ذکر کیا کرو، ان دو وقتوں کے درمیان تمہارے کاموں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بھئی عصر کے بعد یا فجر کے بعد تھوڑی دیر، تو اس لیے مشائخ بھی کہتے ہیں بھئی صبح یا شام اللہ کی یاد میں مراقبے میں بیٹھو، تاکہ دن بھر کے لیے اور باقی رات بھر کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائیں۔ یہ کانفیڈنس کی خاطر اور اطمینان کی خاطر کہ ہم جو کر رہے ہیں، احادیث میں سے بھی کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ مراقبے کا کہیں نہ کہیں پر ذکر ہے۔ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ دلیل دی جاتی ہے اور یہ احادیث بیان کی گئیں۔ مراقبے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مراقبہ افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں بندہ کائنات یا اللہ کی رحمت کے بارے میں غور و فکر کر کے اللہ کو پانے، اس کی معرفت اور محبت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو الدرداء کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ اپنے شوہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو فرمایا غور و فکر، بس سوچتے رہا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لمحے کا غور و فکر کرنا تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو الدرداء اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو یہ افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی پھر دوسری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خالی غور و فکر کرتے رہو۔ ہر عبادت کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ اگر فرائض اور واجبات اور آداب و سنن کو چھوڑ دیا جائے گا تو انسان ہوتے ہوتے عذاب اور اللہ کی ملامت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اگر یہ اس کو نفل سمجھ کے چھوڑ دیے، اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیے، اس کو مستحب سمجھ کے چھوڑ دیے، فرض تھوڑی نہ بھئی مراقبہ کرنا فرض تھوڑی ہے۔ فرض ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے کہ مراقبہ کرو، فرض ہوتا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صاف فرماتے حدیث میں کہ مراقبہ کرو۔ ایسا تو نہیں آیا، صاف فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، احادیث سے یا قرآنی آیات سے استدلال کر کے ہمارے اکابر نے سمجھا ہے اور وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے تو بس کافی ہے۔ ہر چیز کے فرض ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ تو انسان اپنی زندگی میں کتنے کام ایسے ہیں جو نہ واجب ہیں نہ سنت ہیں، پھر بھی وہ فرض کی طرح کرتا ہے۔ ہم بتائیں 3 وقت کھانا کون سی کتاب اور کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ناشتہ اور دوپہر کا اور رات کا، لیکن اتنا اہتمام سے کھاتے ہیں گویا کہ وہ فرض اور واجب درجہ رکھتا ہے۔ مراقبے سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے۔
حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک سے دو سے نہیں بلکہ زیادہ صحابہ سے میں نے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مراقبے کی پابندی کرنے والے سالکین کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اور ایمان کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا کثرت سے مراقبہ کرتے ہیں جو بھی سالکین ہو تو انہیں نماز کی حضوری، اعمال کا شوق، آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، موت کی یاد، یہ سب چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں جب مراقبہ کثرت سے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مراقبہ نہیں ہوگا تو آدمی اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر بھی اسے عبرت نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت امام غزالی یا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ کچھ نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد حیات ہیں کہ انتقال ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، انتقال ہو گئے۔ تو انہوں نے فرمایا جس کو اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہو تو وہ آدمی کبھی نہیں سدھرے گا۔ کیا مطلب؟ جب تم نے باپ کا جنازہ دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی جانا ہے ایک بار۔ اگر رہنا ہوتا تو تمہارے والد رہتے تھے یہاں پر، تمہارے دادا رہتے تھے یہاں پر، جب وہ چلے گئے تو مطلب ہے کہ تمہارے بھی جانے کا نمبر ہے۔ اب جانے کا نمبر ہے، یقینی ہے، معلوم ہے، پھر کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ اب اور کیا نصیحت چاہیے؟ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ شیطان کے لیے شرمندگی اور کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو سالک جتنا کثرت سے مراقبہ کرتا ہے اس کو شیطان اور نفسانیت اور نفس و شیطان بہت کم بہکاتے ہیں۔ نفس و شیطان کمزور ہو جاتے ہیں ایسے سالک کے جو مراقبے کا اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ شیطان کو بالکل ننگا دیکھا۔ اس وقت نظر ان کی قوت ایمانی اور روحانی ایسی تھی کہ وہ شیطان کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگے ہوتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ بھی کوئی آدمی ہے کہ ان کے سامنے میں ننگا ہونے سے شرماؤں؟ یہ سب تو آدمی جیسے ننگے لوگ ہیں، تم کو یہ کپڑے پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو یہ سب ننگے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان سے رابطہ، ان سے شرم کی جائے۔ ہاں آدمی تو وہ ہیں جو شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ کا نام ہے، جنہوں نے میرے بدن کو بہت دبلا اور کمزور کر دیا ہے اور میرے جگر کو کباب کی طرح انہوں نے جلا دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یعنی جنید بغدادی یہ سن کر شونزیہ کی مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ چند لوگ گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں، گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں شیطان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ اصل آدمی ہیں، انہوں نے مجھے پریشان کیا اور کمزور کر دیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا کثرت سے مراقبہ کرتا ہے اس کا نفس اور شیطان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اسے گناہوں کی طرف نہیں لے جاتا۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ جو سالک بولتے ہیں کہ بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے، موبائل کی اسکرین نہیں چھوٹ رہی ہے اور تنہائی میں ویڈیوز یا کچھ اور دیکھنا نہیں چھوٹ رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا ہے، ان سارے گناہوں کو کروانے میں شیطان اور نفس کا ہی دخل ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے جو ذریعہ اور سبب ہے وہ مراقبے کی کثرت اور اہتمام ہے۔ یہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑ جائے گا۔ اب یہ مراقبے کا اہتمام نہیں کرتے اور ادھر سے گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ پوچھیں کہ بھئی کوئی علاج، کوئی حل بتا دیں کہ میرے گناہ چھوٹ جائیں۔ اب پہلے سے ہی سلسلے میں 5 کام 6 کام دیے گئے ہیں، یہ نہیں کر رہے اور ایک 4 کام بڑھا دیے تو 10 کام کر کے لائیں گے۔ 6 کام کرنا مشکل ہو رہا ہے تو 10 کام کہاں سے کر لے گا بندہ؟ جو دیا گیا وہ نہیں کر رہا ہے تو جو نہیں دیا گیا اور ایکسٹرا مانگ رہا ہے تو کیا مطلب رہے گا؟ اور آخری فائدہ یہ ہے مراقبے سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ مراقبے کی کثرت سے سالک کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں مختلف مراقبے ہیں،
35 اسباق پر مبنی ہے، ایک سلسلہ ہے، سالکین کو درجہ بدرجہ اسے طے کرایا جاتا ہے۔ ہر سبق پر سالک کی روح نفس کی جو گندگیاں ہیں اور غلاظتیں ہیں اس سے آزاد ہو کر اپنے اوپر کی طرف پرواز کرتی ہے اور اسے اس سبق کی مخصوص کیفیات نصیب ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سالک کو نسبت مع اللہ کی نعمت اور معیت الہی کا استحضار، نماز کی حقیقت، اولو العزم انبیاء کے فیوضات اور دیگر کمالات میں سے حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے انہی مراقبوں کی برکت سے۔ تو آدمی جیسے جیسے جو سبق ہے، جیسے اب پہلا ہی سبق ہے اکثر کا، تو اس کی ایک کیفیت ہے۔ کیا کیفیت ہے کہ جتنا کثرت سے مراقبہ کریں گے اتنا شہوت کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ کثرت مراقبے سے شہوت اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ آدمی کو بعض مرتبہ ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ بھئی میں مرد ہوں کہ نہیں ہوں، کہ کچھ تصور ہی نہیں آ رہا ہے، کچھ خیال ہی نہیں آ رہا ہے، کوئی کیفیت ہی نہیں بن رہی ہے مردانگی والی، اتنی بن جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایسی ہو جائے گی تو کیا آدمی کسی کو نظر اٹھا کے دیکھے گا اور تنہائی میں گناہ کرے گا، خود لذتی کا شکار ہوگا۔ حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی رجولیت ختم ہو جائے اور اس کی مردانگی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن جو شہوت غلط جگہ استعمال ہو رہی تھی، ناجائز استعمال ہو رہی تھی، وہ ساری کیفیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ ہو گئی تو انسان بد نظری سے بھی بچے گا، موبائل میں اور تصویریں دیکھنے سے بھی بچے گا، بہت سی چیزوں سے بچے گا، چونکہ ان سب کا داعیہ کیا ہے؟ شہوت ہے، اور وہ شہوت بالکل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آدمی ان گناہوں سے بھی بچے گا۔ اب اگر کوئی سالک ایسا مبتلا ہے کہ بھئی وہ بول بھی رہا ہے کہ میں مراقبے کی پابندی بھی کر رہا ہوں لیکن بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے، تو مطلب ہے کہ آپ پابندی نہیں کر رہے ہیں، یا جتنی دیر کرنا اتنا نہیں کر رہے ہیں، برائے نام کر رہے ہیں، ابھی استغراق اور حضوری نصیب ہی نہیں ہوئی ہے، ورنہ تو اس کا اثر یہ ہے کہ لا محالہ اس سے شہوات چھوٹتے ہیں۔ ایسے ہر سبق کی ایک کیفیت ہے، ہوتے ہوتے انسان کے اندر جو حرص ہے، حسد ہے، غصہ ہے، تکبر ہے، ہر لطیفے کی ایک کیفیت ہے، جتنا اس لطیفے پہ توجہ سے آدمی مراقبہ کرے گا اس کے اثرات مرتب ہوتے جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت نصیب ہوگی، اور ہر وقت بندے کو یہ کیفیت بنے گی کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اب میں گناہ نہیں جو کر رہا ہوں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھ لیں سارے ولیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان کی حقیقت وہی ہے جو وہ تنہائی میں ہونے کے بعد سوچتا ہے یا کرتا ہے، مجمع میں نہیں۔ ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر کون اپنی قمیص اتارنے کے لیے تیار ہے؟ سب آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ معزز اور شریف ہی سمجھتے ہیں، لیکن تنہائی میں جانے کے بعد آدمی قمیص بھی اتار دیتا ہے، کپڑے بھی اتار دیتا ہے، اور پھر جو کرنے کے لیے جائز نہیں ہے وہ سب کرتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ تم جیسے ہی تنہائی میں ہوئے، اب تمہارے خیالات کیا آ رہے ہیں، تمہارا دل کیا بول رہا ہے، تمہارے اعضاء کیا کر رہے ہیں، تو سمجھ لو تمہاری حقیقت اور تمہارا مقام اللہ کے نزدیک یہی ہے بس۔ مجمع میں جو دکھے تھے آپ، وہ لوگوں کے لیے دکھے تھے، آپ اللہ کے لیے آپ کیا ہیں وہ تنہائی بتاتی ہے آپ کی، چونکہ تنہائی میں اب لوگ نہیں ہیں لیکن اللہ ہے وہاں پر۔ اب وہاں اللہ کے ساتھ آپ کیسے رہیں گے؟ جیسے رہیں گے وہی حقیقت، وہی درجہ آپ کا اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اگر وہاں رہتے ہوئے گناہ سے بچے اور ویڈیو سے بچے اور خود لذتی سے بچے اور معصیت سے بچے، تو پھر وہ بندہ اللہ کے نزدیک واقعتاً بندہ کہلائے گا۔ وہاں رہتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں تو مطلب مجمع میں جو آپ نے چھوڑا ہے وہ مجمع کی وجہ، پبلک کی وجہ سے چھوڑا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑے۔ یہاں پبلک نہیں ہے تو اس واسطے نہیں چھوڑ رہے ہیں گناہ۔ تو معیت الہی کا استحضار، اللہ ہے بول کے جو ہم بھول جاتے ہیں تبھی بندہ گناہ کرتا ہے، ورنہ اللہ ہے بول کے یاد بھی ہے اور پھر گناہ بھی کرے ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ غفلت ہوتی ہے تو جیسے آدمی جیسے کیا بولتے ہیں وہ، نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی جیسے بولتے ہیں، تو ویسے ہی غفلت ہوئی تو حادثے ہوتے ہیں۔
تو غفلت ہوتی ہے تو آدمی کو حادثے ہوتے ہیں۔ غفلت کس سے ہوئی؟ اللہ کی ذات سے غفلت ہوئی تو ادھر گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کی حقیقت نصیب ہوتی ہے کہ جیسے بولتے ہیں بھئی نماز گناہوں سے بچاتی ہے، یہ بھی نصیب کب ہوگی؟ جب یہ کثرت مراقبے کی وجہ سے نماز کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اولو العزم انبیاء کے فیوزات اور دیگر کمالات میں سے بھی حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بہت آگے کا مقام ہے۔ لیکن یہ تمام نعمتیں مراقبے کی پابندی اور کثرت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو پابندی ہونا اور کثرت سے مراقبہ ہونا۔ کثرت سے مطلب سلسلے میں تو بولتے ہیں بھئی صبح یا شام 45 منٹ کرنے کا اہتمام کرو، یہ تو بنیاد ہے۔ باقی ہے کہ ہم جس وقت موقع مل گیا، خالی بیٹھا ہوں، موبائل ہاتھ میں رہنے کے بجائے مراقبے میں بیٹھ جاؤں گا، ٹائم فری ہے مراقبے میں بیٹھ جاؤں گا۔ صبح کر لیا تھا لیکن سونے سے پہلے نیند نہیں آ رہی ہے، تھوڑی دیر ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤں گا، پھر بیٹھے بیٹھے نیند آئے گی تو سو جاؤں گا۔ تو دن بھر میں 4 بار کرو، دن بھر میں 5 بار کرو، دن بھر میں 10 بار مراقبہ کرو، تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پابندی اور کثرت سے نصیب ہوتی ہے۔ محنت کرنے والوں کے لیے میدان کھلا ہے، ہمت اور استقامت کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ وہی ہے اور ولایت پانے کے راستے بھی کھلے ہیں، اعمال بھی صاف صاف بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور اپنی ولایت دینے کے لیے تیار بھی ہے۔ ضرورت اب بندے کی طرف سے ہے کہ میں کتنا ہمت کر کے گناہوں سے بچ کر اور مراقبے وغیرہ کی پابندی کر کے اللہ کی اس محبت، معرفت اور معیت کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ وہ ہمارے بس میں ہے۔ وہ جتنا ہم کمزور ہوں گے اتنا محروم ہوں گے، اور جتنا کوشش کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور یہ نعمتیں نصیب کریں گے۔ تو یہ مراقبے کے فائدے ہیں، 5 فائدے تقریباً حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ معمولات میں سے تقریباً 3 معمول آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں۔ پہلا معمول آپ حضرات کو جو سنایا گیا تھا وقوف قلبی، سب سے پہلے، اور اس کو مثال سے سمجھا، 3-4 مثالوں سے سمجھایا گیا تھا کہ وقوف قلبی کسے کہتے ہیں۔ پھر قرآن سے اس کا دلائل آئے، حدیث سے اس کے دلائل آئے، پھر اس کے بعد ذکر لسانی جو ذکر کرنا ہے صبح شام، اس کا کے فائدے آئے کہ ذکر کرنے سے دل کی صفائی، اللہ کی یاد، اللہ کی دوستی اور دل کا اطمینان، شیطان کے خلاف ہتھیار، عذاب سے بچنا، اور یہ ساری نعمتیں ذکر پر آئی تھی۔ تیسرا جو معمول ہے وہ مراقبے کا معمول ہے، وہ آیا تھا۔ 6 معمولات ہیں تو ان میں سے 3 معمولات کا ذکر آ گیا۔ اب ایک معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا معمول ہے استغفار کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اور اس کے بعد رابطہ شیخ۔ یہ 3 معمولات گویا کہ باقی رہ گئے، تلاوت قرآن، استغفار اور درود شریف، اور رابطہ شیخ کا اہتمام۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر آئے گا۔ کہنا یہ ہے کہ جو معمولات بتائے جا رہے ہیں اس سب کو حضرت نے مستقل تفصیلاً سمجھایا ہے، اور ہر ایک کی دلیل بھی دی ہے، مثال بھی دی ہے، فوائد بھی بتائے ہیں، طریقہ کار بھی بتایا ہے، تو اسے سمجھ کر اہتمام سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔